السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ایک اہم سوال اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں، معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنے۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم ایسے کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم بچوں کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، بس اس سے آگے ہم کچھ نہیں کرتے۔ تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف واعظ اور نصیحت سے، بچوں کو صرف سمجھانے سے یا صرف تلقین کرنے سے کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ بچے اچھے ہو جائیں گے، وہ تربیت یافتہ ہو جائیں گے، وہ معاشرے کا ایک مفید فرد بن سکیں گے؟ جی بالکل نہیں۔ بچہ جو چیز پک کرتا ہے، جو جس چیز کو فوکس کرتا ہے یا جس چیز کو فالو کرتا ہے، جس چیز کو عمل میں لاتا ہے، وہ ہمارا کردار اور ہمارا عمل ہوا کرتا ہے۔ اگر ہم بچے کو صرف اور صرف نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم گھر میں بالکل اسی طرح جھگڑا بھی کرتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، بحث و مباحثہ بھی کرتے ہیں، تکرار بھی کرتے ہیں بچوں کے سامنے، پھر اسی طرح سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب کچھ ہم کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے خیانت نہیں کرنی، آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ میرا اور عمل، یہ بغیر عمل کے یہ نصیحت ان کو فائدہ دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں واعظ اور نصیحت سے پہلے اپنے عمل اور اپنے کردار سے انہیں ایک پیغام پہنچانا ہوگا، اور وہ پیغام یہ ہوگا کہ بچوں کے سامنے ہم جھوٹ نہ بولیں۔ بچوں کے سامنے صرف جھوٹ نہیں، بلکہ بچوں سے ہٹ کے بھی ہمیں زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جب ہم والدین ہوں، جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یا میاں بیوی آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں بچوں کے سامنے، اور تلخ گفتگو کرتے ہیں، اس میں لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، تو بچوں کی جو نفسیات ہیں اس کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں ایک چھوٹی عمر کے اندر ہی۔ پھر اسی طرح سے ہم غیبت کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، تو پھر بچوں کو وہی پیغام پہنچتا ہے، بچے بھی غیبت کریں گے۔ لہٰذا جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنی بھی یہ خرابیاں ہیں، ہم ان خرابیوں کو چھوڑ کر بچوں کو ایک اچھا اور مثبت پیغام دیں اپنے کردار سے، اپنے عمل سے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں کے اندر بچوں کی تربیت کے اندر کمی رہ جاتی ہے، مثال کے طور پر بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ بچے ان کو دیکھ کر نہیں سمجھ سکتے، تو پھر وہ چیزیں آپ نے بچوں کو سمجھانی ہے، واعظ کرنا ہے، نصیحت کرنی ہے۔ اس کی ایک آج کی ایک مشہور اور زندہ مثال میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ گلگت بلتستان کا وہ بچہ جو آج کل بہت وائرل ہے، اور جس کے اوصاف اور جس کے اخلاق کے حوالے سے بھی آپ کو بھی علم ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ صرف اور صرف لوگوں کی نصیحت یا اپنے والدین کی نصیحت پہ عمل کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس نے اپنے والد اور والدہ کا کردار دیکھا ہے، اس نے اپنے والدین کے کردار کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارا ہے۔ اب ان کا ایک اور بہت بڑا اقدام، انہوں نے اس شہرت کے باوجود اس وقت انہوں نے جو شیرازی کا جو ولاگ ہے اس کو انہوں نے چھڑوا دیا۔ اس کی بنیادی وجوہات کا بھی اس کے والد نے ذکر کیا کہ شیرازی کو جو میں نے ولاگ چھڑوایا ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ شیرازی کے اندر شہرت کے سبب، ظاہر ہے کہ وہ بچہ ہے، اس شہرت کے سبب اس کی ذات کے اندر تھوڑا سا بڑا پن آ گیا تھا۔ وہ لوگوں کے ساتھ جس طرح سے پہلے ڈیل کرتا تھا، جس طرح سے وہ پہلے کا شیرازی ہوتا تھا، اب وہ نہیں رہا۔ تو لہٰذا والد نے اس چیز کی کمی محسوس کی اخلاقیات کے اندر سے، تو پھر اس وجہ سے اس نے، والد محترم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کچھ عرصے کے لیے اس ولاگ سے دور رکھا جائے اور انہیں اس سے سمجھایا جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، یہ قابل ستائش عمل ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیسے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ بچے کی جو تعلیم ہے، جو تربیت ہے، اس کے اوپر فوکس کیا، اور اس کی وجہ سے اتنا بڑا اقدام اٹھایا۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے ایک مثال ہے، والدین کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی، کہ ہم شہرت، مال و دولت سب کچھ آنے کے بعد بھی ہم اسی طرح سے زندگی گزاریں کہ جس طرح سے ہمارے پہلی زندگی تھی۔
ہماری زندگی کے اندر وہی اسلامی تعلیمات ہونے چاہیے، ہماری زندگی کے اندر وہی خوبصورت اخلاق کی وہ رونق ہونے چاہیے، وہ رمق ہونے چاہیے، وہ اثرات ہونے چاہیے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق اپنے بچوں کو اچھا پیغام بھی دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں واعظ اور نصیحت بھی کرنی چاہیے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔